اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. والذین اور وہ لوگ فی اموالہم ان کے مالوں میں حق معلوم حصہ ہے مقرر کیا ہوا للسائل والمحروم سوالی کا اور محروم کا. والذین اور وہ لوگ یصدقون بیوم الدین تصدیق کرتے ہیں جزا کے دن کی. والذین اور وہ لوگ ہم من عذاب ربہم مشفقون کہ وہ اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں. ان عذاب ربہم بے شک عذاب ان کے رب کا غیر مأمون ایسی چیز نہیں جس سے بے خوف ہوا جائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ المعارج آیت نمبر 24 سے لے کر 28 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ انسان کی فطرتی کمزوریاں کیا ہیں. فرمایا کہ انسان کی فطرتی کمزوری یہ ہے کہ وہ بے صبرہ جلد باز ہے اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بڑا گھبرا جاتا ہے اور جب اسے کوئی خیر ملتی ہے کوئی نفع ملتا ہے تو پھر بخیل ہو جاتا ہے. اور کچھ لوگ ان باتوں سے بچے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہیں. وہ کون لوگ ہیں؟ الا المصلین. کل کے سبق میں ہم نے ان کی پہلی صفت پڑھی تھی کہ وہ نمازی ہیں اور نمازی بھی ایسے کہ نمازوں پر ہمیشگی کرنے والے ہیں. آج کے سبق کے اندر دوسری اور تیسری صفات ہیں ان اچھے اور نیک لوگوں کی. اللہ ہم سب کے اندر یہ خوبصورت صفات پیدا فرمائے. تو فرمایا کہ نمازوں کے اوپر ہمیشگی کرتے ہیں. نمبر 1 یہ ہو گیا حقوق اللہ، اللہ کے حقوق جو اللہ نے فرض کیے. اس کے ساتھ اگلی آیت میں حقوق العباد کا تذکرہ ہے. حقوق اللہ اور حقوق العباد. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں دن قیامت کے 3 دفتر ہوں گے.
دو حقوق اللہ کے اور ایک حقوق العباد کا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جو حقوق اللہ کا دفتر ہے پہلا وہ ہے عقائد کا، اس میں شرک کی کوئی معافی نہیں ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ۔ اور تیسرے نمبر پہ آ جائیں، جو حقوق العباد کا ہے اس میں بھی کوئی معافی نہیں ہے، جس نے جس کسی کا حق دینا ہے وہ دیا جائے گا اور اس کے نیکیاں لے کر ورنہ اس کو دی جائیں گی، اگر نیکیاں نہ ہوں تو اس سے گناہ اٹھا کے اس پہ ڈالے جائیں گے، یہ بھی اس میں بھی کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ اب دوسرے نمبر پہ جو ہے حقوق العباد میں وہ ہے اعمال، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، جس میں کوئی اگر کمی ہو گئی وہ اللہ جس کے لیے چاہے گا جہاں تک اللہ کی رحمت ہوگی وہ معاف فرمائے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، دون ذالکہ سے مراد کیا ہے کہ توحید کے اندر تو کوئی نرمی نہیں، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اس کے سے کم جو اعمال میں کمی کوتاہی ہوئے گی وہ اللہ جس کے لیے چاہے گا وہ اللہ معاف فرما دے گا۔ تو اس لیے فرمایا پہلی صفت تو فرمایا نمازیوں کی ہے، اور نماز سارا ہے یہ اللہ کے سامنے عاجزی اور درس توحید ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اس کی ربوبیت کا اقرار ہے اور سجدے میں سر رکھ کر اس کی تسبیح اور اس کی پاکی کا بیان ہے۔ تو یہ حقوق اللہ میں وہ کمی کوتاہی نہیں کرتے۔ اور رہی بات حقوق العباد میں، فرمایا کہ والذین فی اموالہم حق معلوم، ان کے مالوں میں حصہ مقرر کیا ہوا ہے۔ اب دو طریقے ہیں جی، ایک تو ہے فرائض، وہ حصے تو اللہ نے خود مقرر کر دیے، حق معلوم حصہ مقرر کیا ہوا، وہ مقرر کیا وہ کس نے مقرر کیا ہے؟ فرائض میں تو اللہ نے خود کر دی ہے۔ مثال کے طور پہ زکوٰۃ کا ایک حصہ مقرر ہے، اس سے آگے جناب جو ہی آپ کے پاس مال ہوگا اس پہ سال گزر جائے گا، یہ اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے کہ آپ نے 40واں حصہ زکوٰۃ دینی ہے، 40 روپے میں ایک اور 100 میں 2.5، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہے، اس میں تو کسی اور کے مقرر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حق معلوم، حق معلوم ہے، مقرر کیا ہوا ہے۔ اسی طرح جناب عشر ہے، اس کے اندر بھی حصہ مقرر کیا گیا ہے، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اللہ فرماتے ہیں فصلیں تمہارے اللہ نے تیار کی، فصلیں اللہ تعالیٰ نے پروان چڑھائیں، اور جب ان کی کٹائی کرو تو فصلوں میں سے عشر اور جو حصہ ہے وہ اللہ نے مقرر کیا ہے، وہ حق ہے، وہ تمہارے اوپر دینا فرض ہے، وہ تمہارے اوپر دینا لازم ہے، اس میں کوئی بندہ اگر کمی بیشی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ اسی طرح میراث کے جو حصے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق معلوم وہ مقرر کیے ہوئی ہیں۔ فرماتے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، فرمایا مردوں کے لیے بھی میراث میں حصہ ہے جو شریعت کے مقرر کردہ حصے ہیں، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی حصے مقرر ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نصیبم مفروضہ، یہ حصے فرض کیے ہوئے ہیں۔ اب فرض کیے ہوئے ہیں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم آپس میں طے نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ ابھی ہم نے کتنے فرض پڑھے ہیں جی؟ 2۔ ہم مشورہ کریں جی آج کل حالات ٹھیک نہیں ہے تو ذرا زیادہ پڑھ لینے چاہیے، ذرا تاکہ 3 کر لیں 4 کر لیں، تو کر سکتے نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ حصہ یہ فرض اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس میں دنیا والے آپس میں طے نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے طے کرے، یہ اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے۔ جب یہ اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے تو فرماتے ہیں جو میراث کے حصے بھی ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے مقرر شدہ ہیں، اس میں کوئی کمی بیشی کرنا چاہے نہیں کر سکتا، یہ فرض ہے، جتنا جس کا حصہ ہے میراث میں اس کو دینا لازم ہے، چاہے وہ بیٹا ہے، چاہے وہ بیٹی ہے، چاہے وہ بہن ہے، جس کا حصہ بھی جہاں مقرر ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے فرض شدہ ہے، حق معلوم۔ تو یہ جو مال ہے ان میں حصے مقرر ہے اللہ کی طرف سے۔ کوئی بندہ یہ کہے کہ جناب جیسے کہ بعض علاقوں میں ہمارے پاکستان میں ہے، وہ جی بچی کا نکاح ہم نے نعوذ باللہ قرآن کے ساتھ کیا ہوا ہے، کہتے ہیں کیوں؟ کہ تاکہ میراث زمین ادھر نہ جائے، داماد کی طرف نہ جائے، سمجھے؟ یہ کسی کے کہنے سے تبدیل نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، اور کوئی بندہ چاہے جو مرضی آگے بہانے بنائے، یہ اللہ کی طرف سے فرض تھا، وہ اس نے اس عورت کی طرف حق جانا ہی جانا تھا، جو نہیں دے رہا وہ غصب کر رہا ہے، وہ ظالم ہے۔
افسوس تو ان باتوں پہ ہوتا ہے کہ یہ جو عورتوں کے حقوق میں بالخصوص میراث میں حق مہر میں، حق مہر بھی عورتوں کا خاص حق ہے، ایسی میراث میں جو حصے ہیں یہ بھی عورتوں کے حقوق میں سے ہیں، ان کے لیے آواز اٹھائی جاتی تو کیا یہ اچھی بات ہوتی کہ جناب قرآن نے، اسلام نے حق دیا ہے اور وہ جناب عمل نہیں کیا جا رہا، ان باتوں کو تو چھیڑا ہی نہیں جا رہا، اس حق کے لیے آواز ہی نہیں اٹھائی جا رہی، اور نعرہ لگایا جاتا ہے کہ میرا جسم اور میری مرضی، یہ حق سمجھا جاتا ہے۔ اور آج کل بڑے خاموش ہیں، وہ میرا جسم میری مرضی والے، تمہاری مرضی نکلو نا بھی باہر، تمہارا جسم تمہاری مرضی نکلو باہر، یہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی قدر بے آواز ہے، واقعی بے آواز ہے، لیکن لاٹھی بے آواز ہے، لیکن آگے جب پڑتی ہے تو آوازیں صحیح نکلتی ہیں، چیخیں صحیح نکلتی ہیں۔ ابھی 1 مہینہ نہیں گزرا اس بات کو، 1 مہینہ نہیں گزرا اس بات کو، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی یوں جناب مذاق اڑایا گیا، علل اعلان ہو رہا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرین، میری ساری امت معافی کے قابل ہے، چپ چپ کے کوئی گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، اللہ تو جانتا ہے، نہیں اللہ کہتا ہے یار کچھ حیا تو کر رہا ہے نا، مجھ سے بھی ڈر رہا ہے، معافی تو مانگ رہا ہے، لوگوں سے بھی ڈر رہا ہے، کچھ شرم تو ہے نا اس کے اندر، الا المجاہرین، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب علل اعلان بغاوت شروع ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا الا المجاہرین۔ میں کل بھی ساتھیوں سے عرض کر رہا تھا، بات پھر تھوڑی لمبی ہو جاتی ہے، کہ سامری کو جو سزا ملی، سامری کون تھا؟ موسیٰ علیہ السلام گئے طور پر، اس بے ایمان نے بچھڑا بنا دیا پیچھے، اور بچھڑا بنا کر کہنے لگا ھذا الہکم و الہ موسیٰ، یہ جناب تمہارا بھی اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی الہ ہے۔ اب دیکھو نا، ایک آدمی تھا وہ چھپ چھپ کے شرک بھی کر رہا تھا، وہ ایک الگ مسئلہ تھا، لیکن الگ اعلان، اس نے ایک جناب بچھڑا بنایا، اس میں سے آوازیں نکلوائیں، اور کہنے لگا موسیٰ تو غلطی سے طور پہ چلا گیا، اصل معبود تو یہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اتخذوہ وکانوا ظالمین۔ اور وہ آگے قوم یہ تھی بے وقوف، انہوں نے بھی سامری کی بات کو مانا، اور جناب وہ ظالم تھے اور لگ گئے بچھڑے کی پوجا میں، اور ہارون علیہ السلام سمجھاتے رہے، وقادوا یقتلوننی، اور ہارون علیہ السلام کہتے ہیں موسیٰ یہ تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، چپ کر بھائی، تو کون ہوتا ہے اس میں رکھنا ڈالنے والا، ہم اسی بچھڑے کی عبادت کریں گے۔ اب یہ ایک الگ اعلان جرم کیا سامری نے، اس کی پتہ سزا کیا ملی جو آج ہمیں ملی ہوئی ہے، ان لک فی الحیات ان تقول لا مساس، لا مساس کا کیا معنی؟ ہاتھ نہیں ملانا جی، لا مس کہتے ہیں نا چھونے کو، مس کیا کہتے ہیں؟ چھونے کو، لا مساس، مس نہ کرو جی، چھو نہیں۔ جو سامری کے پاس ملنے کے لیے جاتا اتنا شدید بیمار وہ بھی ہو جاتا اور سامری کا مرض بھی اور بڑھ جاتا، تو حالت یہ تھی کہ اگر کوئی اس کے قریب جاتا نا ملنے کے لیے تو یہ آگے خود کہتا لا مساس، لا مساس، ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، ہاتھ نہیں ملانا، ورنہ اب وہ سزا آج اللہ تعالیٰ نے اس امت کو لگائی، وہ سزا لگی ہے۔ اعلان جب اللہ تعالیٰ کی بغاوت ہوگی، یہ اس کے نمونے موجود ہیں، کتاب اللہ کے اندر موجود ہے، اس کے نمونے موجود ہے، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہے، لیکن ہم اس ویو سے دیکھتے نہیں ہیں نا، اس طرف سے ہمارا یعنی سوچ نہیں جاتی کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے۔ اسباب اختیار کرنے چاہیے، وہ منع نہیں، لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پر رکھنا چاہیے، اصل پیچھے سبب کوئی اور ہے۔ مثال کے طور پہ یوں دیکھیں نا کہ روشنی ہے جی، اب کیوں روشنی ہے جی؟ بس سورج ہے جی، کیوں روشنی ہے؟ سورج ہے، ٹھیک ہے، یہ بات درست ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ جناب بادل ہوں گے سورج چھپ جائے گا روشنی نہیں آئے گی اس طرح، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن پیچھے یہ مومن اس سے پیچھے بھی دیکھتا ہے نا، بھئی سورج کو روشنی کس نے دی ہے؟ هو الذی جعل الشمس ضیاء، هو الذی جعل الشمس ضیاء۔ مومن یہاں تک صرف نہیں دیکھتا، مومن اس سے پیچھے بھی دیکھتا ہے، بھئی سورج کی روشنی کی وجہ سے چمک تو رہا ہے جان، سورج کو روشنی کس نے دی؟ وہ میرے اللہ تعالیٰ نے دی۔ اور اذا الشمس کورت، جب وہ لپیٹ لے گا اور کھینچ لے گا پھر یہ سورج تو ہوگا، روشنی نہیں دے سکے گا۔
یہ ہے مومن کی سوچ. وہ اس سے پیچھے بھی دیکھتا ہے اور وہاں سے دیکھتا ہے کہ بھائی یہ ایک ظاہری سبب ہے جناب, ہاتھ میں رہیں گے وائرس پھیل جائے گا, یہ ٹھیک ہے, یہ اپنی جگہ پہ ہے, لیکن تھوڑا اس کے پیچھے دیکھو نا کہ یہ پھیلا کون رہا ہے, یہ اللہ کا امر کر رہا ہے اور یہ اللہ کی طرف سے سزا لگی ہوئی ہے. تو سب سے پہلے ہمیں ان گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا, ان گناہوں سے توبہ کرنی پڑے گی جن گناہوں کی وجہ سے اللہ نے یہ سزا لگائی. کوئی بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں؟ بات و نصیب مفروضہ سے چلی, حصے مقرر, حق و معلوم. بھائی جو مقرر رب نے کیے ہیں ان میں اگر میں تبدیلی کرنا چاہوں, ہمارے ایک عالم دین بزرگ ہیں, وہ ایک دفعہ ایک بڑی خوبصورت بات فرما رہے ہیں. کہتے ایک میٹنگ تھی, بڑے بڑے حضرات تھے, یعنی حکومتی عہدیدار بھی وہاں تھے, وزیر اعلیٰ یا اس قسم کے حضرات, گورنر صاحبان. تو ان دنوں یہ بحث چل رہی تھی کہ جو سکول کا نصاب تعلیم ہے نا, اس میں سے جہاد کی آیتیں نکالی جائیں. ابھی بھی چل رہی ہے یہ بات. دیکھو کوئی ہم نے ایک جرم تو کیا نہیں ہے, کوئی ایک جرم تو کیا نہیں. ایک ہے نا عملی کمزوری, وہ اپنی جگہ پہ الگ چیز ہوتی ہے. عملی کمزوری اپنی, دیکھو ایک آدمی کہتا ہے جی نماز پڑھنی ہے, فرض ہے, یا اللہ معاف کرتے, رہ گئی, یہ الگ کمزوری ہے. اور ایک کہتا ہے یار یہ نماز والا حکم نہیں ختم ہونا چاہیے, یہ الگ بات ہے. جہاد پوری قوم نے چھوڑا ہے, یہ ایک الگ جرم ہے. لیکن ایک بندہ کہے کہ جہاد کی آیتیں ہی نہیں ہونی چاہیے, اس کے لیے میٹنگ بلائے اور اس کے لیے جناب فنڈ جناب مقرر کرے کہ آپ یہ لوگوں کا ذہن بناؤ کہ آیتیں ہی نہیں ہونی چاہیے. نعوذ باللہ من ذالک, کہ یہ کوئی معمولی جرم تو نہیں ہے نا, کوئی ایک جرم تو نہیں ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ تھوڑا رسی کھینچی ہے. پیچھے بہت بڑی لمبی قطار ہے جرائم کی. تو فرمانے لگے کہ وہاں میٹنگ میں سارے حضرات تھے, تو بات ہوئی تو سب کی نظر مولویوں بھی ہوتے ہیں گاؤں کہ یار مولوی اس میں کیا رائے دیتا ہے. تو کہنے لگے جی, ایک نے کہا جی دیکھو جی عالمی دنیا بھی ہے, ہم نے امریکہ کے ساتھ بھی چلنا ہے, ہمارا چائنا بھی دوست ہے, فلاں بھی ہے, یہ بھی ہے, وہ بھی ہے. تو یہ جو جہاد کی ہم تعلیم دیتے نا, اور خاص کر یہ سورہ انفال اور یہ جناب پڑھائی جاتی ہے اس میں 9th کلاس میں سورہ انفال پڑھائی جاتی ہے, سارا جناب اس میں جہاد ہے. یہ جی دیکھو نا, یہ نہیں ہونی چاہیے, یہ نہیں. دیکھو ہم نے کچھ تو چلنا ہے نا جی مولوی صاحب. جی مولوی صاحب جب میری باری آئی نا بولنے کی, میں نے کہا بالکل میں آپ سب کی رائے سے اتفاق کرتا ہوں, بالکل نہیں ہونی چاہیے. جیسے آپ کہتے ہیں نا, نہیں میں بھی کہتا ہوں نہیں ہونی چاہیے. لیکن اب بتاؤ, یہ تو یہاں تک ہم سب متفق ہیں کہ بھائی ٹیلی فون کے معاملے میں اگر کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو ہم اس محکمے سے رجوع کرتے ہیں. اسی طرح بجلی کی گڑبڑ ہوتی ہے تو واپڈا والوں سے رجوع کرتے ہیں. اب یہ ہم بھی کہتے ہیں, آپ بھی کہتے ہیں, میں بھی نہیں ہونی چاہیے. اب یہ نہیں تو ہونی چاہیے, لیکن اب یہ قرآن سے نکالے گا کون, یہ بتاؤ پہلے, رجوع کہاں کریں. سمجھ نہیں, یہ میرے باپ کا کلام ہوتا نا, پھر آپ مجھ سے رجوع کریں, میں نکالوں گا. کسی اور مولوی صاحب کا ہوتا تو پھر تو اس سے رجوع کریں. میں بھی کہتا ہوں نہ ہو, آپ بھی کہتے ہیں. اب بتاؤ کہاں سے نکلوائیں گے, کون ہے نکالنے والا. کہتے سب نیچے دیکھنے. میں نے کہا جب کوئی نہیں ہے نا میرا بھائی, یہ رب کا کلام ہے, اس لیے اس بحث کو چھوڑو کہ یہ نہیں ہونی چاہیے یا ہونی چاہیے. بات سمجھے, یہ میرے رب کا کلام ہے, اور رب کا کلام رب ہی چاہے ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها, یہ رب چاہے تو تبدیل کرے, اللہ کے علاوہ اللہ کا نبی بھی نہیں تبدیل کر سکتا. تو تم مجھے کہہ رہے ہو کہ جناب مولوی صاحب نہیں ہونی چاہیے, میری کیا حیثیت ہے کہ میں کہوں کہ نہیں ہونی چاہیے, میری کیا حیثیت ہے کہ میں ان کو جناب تبدیل کرنے کی بھی کوشش کروں. یہ میرے رب کا کلام ہے. کافروں نے نہیں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ائت بقرآن غیر ھذا او بدل ہو, کوئی اور قرآن لے آؤ یا اس میں تھوڑی تبدیلی کر دو. کل جواب دے میرے پیغمبر, میں تبدیلی تو تب کروں نا اگر میں اپنی طرف سے اس کو گھڑ کے لے آؤں. ان اتبع الا ما یوحى الی, میں تو وہی کی اتباع کرتا ہوں, اپنی طرف سے کوئی نہیں گھڑ کے لے آتا. تو ایک بہت بڑا زخم ہے جن کی بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا دی گئی ہے. تو حق معلوم, جو حق مقرر ہیں اللہ کی طرف سے, ان میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی. ہم پڑھتے تھے تقریباً, مجھے 2000 سے پہلے کی بات ہے, خوشاب کا علاقہ ہے بلند, ہمارے استاد سے مولانا محمد شہید رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. ہم ان کے پاس پڑھتے تھے. ایک وہاں کے بندہ آیا مسئلہ پوچھنے کے لیے. مسئلہ پوچھنا تو نہیں ہوتا, مسئلہ سے
مولوی سے ہاں کروانی ہوتی ہے، مرضی تو ایک ہوتا ہے نا مسئلہ پوچھنا، ایک ہوتا ہے جو میں چاہتا ہوں اس پہ مولوی صاحب ہاں کریں، جیسے میں چاہتا ہوں اس میں رکھیں۔ اب وہ اپنی بہنوں کے بارے میں زمین کی میراث کا مسئلہ پوچھ رہا تھا، اور کوشش یہ تھی کہ مولوی صاحب کہیں کہ ٹھیک ہے نہ دو تو خیر ہے۔ اب وہ جناب انہوں نے پوچھا، استاد جی نے بتا دیا کہ اتنا حصہ ان کا بنتا ہے، کہتے جی وہ ٹھیک ہے بالکل ہم بھی یہی چاہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ، لیکن مسئلہ ایک اور ہے جی، وہ ساڑھے جڑے نا جی بہنوئی، وہ بڑا بے وقوف جہ بندہ ہے جی، وہ زمین میں بیچ دے سی، وہ جناب برباد کر دے سی، اور جناب پھر کنگال ہو جاتا، اسی چاہنے زمین رہے ساڑھے کو تے خرچہ سی بہن ساری زندگی کا برداشت کر سادہ کہ تو ہی چاہنا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہنا، سمجھ آئی، تو ہی نہیں چاہنا، پھر لمبی کہانی پھیر کے لائے، وہ اصل کیوں اس نے یہ استاد نے آخر کہا بھائی بات سن میرے بھائی، تو جتنے مرضی دلائل دے نا، نصیب مفروضہ یہ اللہ کا فریض ہے، میں نہیں تبدیل کر سکتا، ہاں اللہ تعالیٰ سے بات کر، سمجھ آئی نا۔ اب تو یہ چاہتا ہے کہ زمین رہے تیرے پاس، اور جناب دن قیامت کے گریبان میرا پکڑا ہوا ہو تو مجھے کیا ضرورت ہے، بھائی یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ تو حق معلوم، ان کے مالوں میں حق مقرر ہے، للسائل والمحروم۔ اچھا یہ دو میں نے بات عرض کی تھی کہ حق معلوم ہے، ایک تو وہ فرائض ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے، ان میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، دوسرا نوافل ہے، نفلی صدقات ہیں، ان میں اللہ کی طرف سے مقرر کوئی، اللہ کی طرف سے ترغیب ہے، صدقے خیرات کی ترغیب ہے، بھائی دیو اللہ کے راستے میں، جو ایک دے گا اللہ اس کو 700 گنا دے گا، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس سے بڑھ کر بھی دے گا، لیکن یہ نوافل میں ہے ترغیب، یہ کس میں ترغیب ہے؟ فرائض میں، فرائض تو فرض ہے نا، وہ تو دینا ہی دینا ہے، یہ اب اس میں بندے نے خود مقرر کرنا ہے کہ جناب میں کتنا کر سکتا ہوں، میری آمدن ہے مثال کے طور پہ جناب 50,000 میری ماہانہ آمدن ہے، اس میں سے میں ہر مہینے 2,000 کر سکتا ہوں، 3,000 کر سکتا ہوں، یہ بندہ اپنا مقرر کر لے اور وہ اللہ تعالیٰ کے نام پہ دیتا رہے، پھر برکتیں دے۔ فرائض تو دینے ہی دینے، اس میں یہ نہیں ہے۔ وہ خوشاب شہر میں ہم پڑھتے تھے، ضمنی الیکشن تھے، وہاں ہمارے ایک حاجی صاحب تھے محلے کے، نام تو ان کا بھول گیا، اس وقت یاد تھا، تو ان کا بیٹا الیکشن پہ کھڑا ہوا تھا، تو اس وقت جلدی رزلٹ آ جاتا تھا چھوٹے ضمنی الیکشن میں، عصر کے ٹائم الیکشن کا نتیجہ آ گیا تو ان کا بیٹا جیت گیا۔ اب وہ حاجی صاحب جن کا بیٹا تھا وہ نماز کے لیے تشریف لائے، یعنی سورج تھوڑا سا رہتا تھا عصر کی نماز میں، ہمارے استاد جی اور مولانا بشیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے، ہم ساتھ بیٹھے خدمت وغیرہ کر رہے تھے، تو استاد جی کہتے حاجی صاحب مبارک ہوئے مبارک ہوئے، بڑا ملا استاد جی بات تمہیں بھی مبارک ہوئے، تو میں آ کر چلو شکرانے کے طور پہ نماز اثر پڑھائی، شکرانے کے طور سے استاد کا نہ یہ گل غلط ہے، باقی گل ٹھیک ہے، یہ شکرانہ بھی تو نماز لیٹ کر کے فرض پہ پڑھنا، تو فرض اللہ کا لیٹ کر دیتا تو یہ شکرانہ کس چیز ہے، تو استغفار کر، سمجھ اچھا جی آپ بالکل یہ شکرانہ کا نام نہ دے، تو اس طرح کر رہے ہیں جیسے بڑا احسان کرنے سے آئے ہیں، فرض وہ بھی لیٹ کر کے اور پھر اس کو نام دے رہا ہے شکرانے کا، یہ شکرانہ نہیں، یہ تو نے بڑا جرم کیا اللہ کے بندے، نماز کا ٹائم ابھی تو نے قضا کر دیا، بالکل سورج غروب ہونے والا ہے، جلدی پڑھ اور اللہ سے معافی مانگ، اور شکرانے کے بارے میں بعد میں سوچنا کہ وہ کیا کرنا ہے، یہ ابھی نہیں ہوا شکرانہ۔ تو جو فرائض ہیں وہ شکرانہ نہیں، یہ نوافل جو ہے نا یہ شکرانہ ہے، اس میں بندے نے خود مقرر کرنا ہے۔ ایک بندہ زکوٰۃ دے اور کہے بادشاہ میں نے بڑا احسان کر دیا کسی غریب مسکین پہ، ہرگز نہیں، وہ تو اس کا حق تھا جو اللہ نے تیرے اوپر فرض کیا تھا، یہ جناب شکر کر کہ وہ آیا اور تو نے دے دیا۔ تو فرمایا للسائل والمحروم، بعض لوگ سائل مانگ لیتے ہیں، بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ بندہ کسی کو بتا دیتا ہے یار میرے ساتھ یہ معاملہ ہے، اپنی ضرورت کے تحت بتانا جائز بھی ہے، کوئی ممنوع بھی نہیں ہے، اور بعض لوگ بیچارے گھٹ گھٹ کے مر جاتے ہیں، اپنا کسی کو مسئلہ نہیں بتاتے رب کے علاوہ، رب کہتا ہے ان کا خیال بھی کرنا، اور ان کا خیال کرنا زیادہ ضروری ہے معاشرے میں، کہ جو جناب عزت دار اور شریف النفس لوگ ہیں اور اپنا معاملہ کسی کے سامنے بیان کرنے کی ہمت نہیں کرتے، بس وہ اندر ہی گھٹ گھٹ کے رہ جاتے ہیں۔ میں نے کئی دفعہ آپ کو پہلے بھی بات سنائی، یہاں جب ہم اوپر رہتے تھے ایک آدمی، بارش سے لگاتار تھی ان دنوں میں، وہ رات کو کئی دن کا سب تشریف لے جاتے تھے اور وہ جناب ادھر بیٹھا ذکر اذکار کرتا، تو میں نے تیسرے چوتھے دن سے پوچھ لیا، میں نے اللہ نے میرے ذہن میں ڈالی بھائی یہ خیریت ہے بزرگوں، تو
میں نے کہا بالکل جی خیریت. میں نے کہا نہیں سچی کسی گل دس. تو جب میں نے 2-3 بار پوچھا تو وہ بیچارہ چیخیں مار مار کے تھا. اور اس نے کہا کہ تیسرا دن کھانا نہیں کھایا کیونکہ کام ہی نہیں ملا. کیونکہ کام لیکن وہ نہیں بتا رہا تھا. ایسے لوگوں کے لیے سوچنا چاہیے. اور ایسے لوگ میں ابھی بھی جانتا ہوں کہ جو گھر ان دنوں میں جا سکتے تھے اور جانا ان کے لیے تھا بھی صحیح, لیکن صرف اس وجہ سے نہیں گئے کہ کرایہ پورا نہیں اور گھر کا خرچہ پورا نہیں ہے, وہ ادھر ہی پھر رہے ہیں. ایسے لوگوں کو ان کے لیے حق ہے ہمارے مالوں میں. ہمارے مالوں میں کیا ہے؟ حق ہے للسائل والمحروم. یہ ساری باتیں کب ہوں گی؟ اگلی صفت فرماتے ہیں والذین یصدقون بیوم الدین, وہ لوگ تصدیق کرتے ہیں روز جزا کی. جب یہ بندہ سوچتے ہیں نا میں نے کل رب کے سامنے پیش ہونا ہے اور ان باتوں کا وہاں پر میں نے کیا دینا ہے؟ حساب دینا ہے, تب جا کے عمل ہوتا ہے. اور آخری بات والذین هم من عذاب ربهم مشفقون, وہ اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہوتے ہیں, رب کی پکڑ سے خوف زدہ ہوتے ہیں. یا اللہ تیری پکڑ بڑی سخت ہے, یا اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرما, دنیاوی عذاب سے بھی بچا اخروی عذاب سے بھی بچا. ان عذاب ربہم غیر مأمون, ان کے رب کا عذاب کوئی ایسی چیز نہیں کہ بندہ اس سے بے خوف ہو جائے. اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرتے رہنا چاہیے. اللہ کی پکڑ جب آتی ہے بہت سخت آتی ہے. ہم پڑھتے تھے, ایک بابا جی ہوتے تھے منڈی باؤدین میں, کہتے طالبو پڑھ رہے ہو؟ جی پڑھ رہے ہو. اچھا صحیح پڑھے ہو تے گڑبڑ نہ کرے ہو. اچھا بابا جی. پھر آگے وہ ایک شعر سنا, ملا تے پیر نو جد پکڑسی رب تعالی اتنے پھر کوئی نہ اسی لتر گرنے والا. کہتے دھیان کرو جب اللہ کی پکڑ آئے گی نا پھر ادھر گرنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا, حساب کتاب بھی نہیں ہوتا. بڑی سخت پکڑ ہے, اللہ اس سے ہماری حفاظت. آمین. ترجمہ دوبارہ سن. والذین فی اموالہم حق معلوم, اور وہ لوگ ان کے مالوں میں حق ہے مقرر کیا ہوا, للسائل والمحروم, سائل کے لیے اور محتاج محروم کے لیے. والذین یصدقون بیوم الدین, اور وہ لوگ تصدیق کرتے ہیں روز جزا کی. والذین, اور وہ لوگ ہم من عذاب ربہم مشفقون, وہ اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں. ان عذاب ربہم غیر مأمون, بے شک ان کے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں جس سے بندہ بے خوف ہو جائے.